انڈیا کی ایک بدنام زمانہ عورت نوپور شرما نامی عورت، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شان میں گستاخی کی تھی۔ افسوس یہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے دینی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، داڑھی اور پگڑی والا ہے، لیکن صحابہ کرام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بعض صحابہ کو، اس کو تو چاہیے تھا کہ اس عورت کی گستاخی پر اس کے خلاف وہ کلپ بناتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا اور اس کی تائید کرتا، لیکن یہاں تو معاملہ برعکس ہوا کہ وہ اس غلیظ عورت کی تائید میں میدان میں آیا کہ نہیں جی کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس نے ہاں جذبات میں آ کے بولا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی افسوس کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک انتہائی مکروہ اور انتہائی غلط اقدام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، دلیل کے ساتھ، کہ ابھی پچھلے دنوں انڈیا کی ایک بدنام زمانہ عورت نوپور شرما نامی عورت، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شان میں گستاخی کی تھی، اور یہ ایسی گستاخی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے، بلکہ سکھوں کی طرف سے، بلکہ کئی عیسائیوں کی طرف سے اور خود بعض ہندوؤں کی طرف سے اس پر لعنت کی بھرمار ہوئی، کیونکہ اس نے غلیظ زبان استعمال کی تھی، اس نے غلط قسم کی بات کی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، اور جس پر پورے انڈیا کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان، مسلم ممالک کے مسلمان سراپا احتجاج ہوئے تھے اور حکومتوں کو ہلایا تھا۔ اس بدبخت عورت کو حکومت نے ڈسمس تو کر دیا، لیکن مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے۔ لیکن افسوس یہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص جس نے دینی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، داڑھی اور پگڑی والا ہے، اندر سے وہ کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے، اس کی جو تقریریں سامنے آ رہی ہیں، بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس میں تو وہ اولیاء اللہ کے خلاف بھی بکواس کرتا ہے، ائمہ کے خلاف بھی بکواس کرتا ہے، صحابہ کرام کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح دیگر بعض صحابہ کو اپنی غلیظ زبان سے ان حضرات کی ان کے خلاف اس نے بکواس کی ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہاں آ کر اس بدبخت نے نوپور شرما کی تائید کی۔ یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے۔ جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے، اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا۔ کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا، اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے۔ اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اس نے تو جذبات میں آ کر کہہ دیا، اور کہتا ہے وہ کوئی پروگرام نہیں تھا اس کا بولنے کا، کوئی پری پلان پروگرام نہیں تھا، بلکہ موقع پر بس جذبات میں آ کر اس نے یہ باتیں کہہ دیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ جو ان کے فالوور ہیں، جن کا نعرہ یہ ہے کہ علمی کتابی، نہ بابی نہ وہابی، میں ہوں
علمی کتابی کا دعویٰ کرنے والے، اعلان کرنے والے، آج ان کے فالوورز کو کیا ہو گیا کہ وہ اس کے خلاف بولنے پر کیوں خاموش ہے؟ اپنی زبانیں اس کے خلاف کیوں نہیں استعمال کرتے جس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اس کو تو چاہیے تھا کہ اس عورت کی گستاخی پر اس کے خلاف وہ کلپ بناتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتا اور اس کی تائید کرتا، لیکن یہاں تو معاملہ برعکس ہوا کہ وہ اس غلیظ عورت کی تائید میں میدان میں آیا کہ نہیں جی کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس نے ہاں جذبات میں آ کے بولا تھا، مسلمان نے بات کی تو اس نے بھی بات کی، یعنی اس کی تائید ہو رہی ہے یہ۔ اب یہاں ان کے فالوورز کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا اب بھی ایسا دجال آدمی قابل تائید ہے، قابل حمایت ہے، قابل تقلید ہے، استاد بننے کے لائق ہے، جس کے اتنے گندی سوچ ہے، جو ایسی غلیظ عورت کی تائید میں میدان میں آیا ہے؟ ارے بھائی تجھے تائید کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کم از کم اپنے منہ کو خاموش رکھتے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بول نہیں سکتے، اس عورت کی گستاخی پر کچھ بول نہیں سکتے، تو کم از کم خاموش ہی رہ جاتے، تیرا خاموش رہنا اس بولنے سے بہتر تھا۔ لیکن تو نے تو یہاں عورت کے حق میں بول کر لاکھوں نے بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر دیا۔ کل اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ گستاخ عورت کی تائید کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں تم جانا چاہو گے؟ کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ حوض کوثر میں کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر پینے کی تمہیں امید ہوگی؟ بہرحال میں یہاں پر ان کے فالوورز کو، ان کے ماننے والوں کے لیے ایک سوال نشان چھوڑے جا رہا ہوں، کیا ایسا بدبخت آدمی اب بھی قابل تقلید ہے، استاد بنانے کے لائق ہے؟ سوچو، فیصلہ کرو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔